بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے سورۃ الکہف کی ابتدا سے آیت نمبر 8 تک دیکھا ہے۔ آج آیت نمبر 9 سے 12۔ سورۃ الکہف قرآن میں 18 نمبر کی سورہ ہے، 15 اور 16ویں پارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ ان کا ترجمہ: کیا تم خیال کرتے ہو کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے بہت عجیب نشانی تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم کو اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے معاملے کو درست کر دے۔ پس ہم نے غار میں ان کے کانوں پر سال ہا سال کے لیے نیند کا پردہ ڈال دیا۔ پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کون مدت قیام کا زیادہ ٹھیک شمار کرتا ہے۔ تفسیر: اصحاب کہف کا واقعہ ایک علامتی واقعہ ہے جو بتاتا ہے کہ سچے اہل ایمان کی زندگی میں کس قسم کے مراحل پیش آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان بعض اوقات حالات کی شدت کی بنا پر کسی غار میں پناہ لینے پر مجبور ہوتے ہیں، مگر یہ غار جو بظاہر حالات ان کے لیے ایک قبر تھا، وہاں سے زندگی اور حرکت کا ایک نیا سیلاب پھوٹ پڑتا ہے۔ ان کے مخالفین نے جہاں ان کی تاریخ ختم کر دینی چاہی تھی، وہیں سے دوبارہ ان کے لیے ایک نئی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ کہف والے اگر وہی ہیں جو مسیحی تاریخ میں 7 سونے والے 7 سلیپرز کہے جاتے ہیں، تو یہ قصہ شہر افیسس سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ قدیم زمانے کا ایک مشہور شہر ہے جو ترکی کے مغربی ساحل پر واقع تھا اور جس کے پرعظمت کھنڈر آج بھی وہاں پائے جاتے ہیں۔ 249 سے 251 عیسوی میں اس علاقے میں رومی حکمراں ڈیسیس کی حکومت تھی۔ یہاں بت پرستی کا زور تھا اور چاند کو معبود قرار دے کر اسے پوجا جاتا تھا۔ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی پیرووں کے ذریعے یہاں توحید کی دعوت پہنچی اور پھیلنے لگی۔ رومی حکمراں جو خود بھی بت پرست تھا، مذہب توحید کی اشاعت کو برداشت نہ کر سکا اور حضرت مسیح کے پیرووں پر سختیاں کرنے لگا۔ مذکورہ اصحاب کہف افیسس کے اعلیٰ گھرانوں کے 7 نوجوان تھے جنہوں نے غالباً 250 عیسوی میں مذہب توحید کو قبول کر لیا اور اس کے مبلغ بن گئے۔ حکومت کی طرف سے ان کی داروگیر ہوئی، یعنی سختی ہوئی اور ان پر رکاوٹیں ڈالی گئی، تو وہ شہر سے نکل کر قریب کے ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے اور وہاں ایک بڑے غار میں چھپ گئے۔ اصحاب رقیم غالباً انہی اصحاب کہف کا دوسرا نام ہے۔ رقیم کے معنی
مرقوم کے ہیں، یعنی لکھی ہوئی چیز۔ کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ خاندانوں کے مذکورہ 7 نوجوان جب لاپتہ ہو گئے تو بادشاہ کے حکم سے ان کے نام اور حالات ایک سیسے کی تختی پر لکھ کر شاہی خزانے میں رکھ دیے گئے۔ اس بنا پر ان کا دوسرا نام اصحاب رقیم یعنی تختی والے پڑ گیا۔ تفسیر ابن کثیر۔ تذکیر القرآن